لہٰذا اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی۔ دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو۔ اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کا چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ